بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات کا بقرعید کا تہوار بڑی ہی خوشی سے اور بڑے ہی اچھے سے گزر رہا ہوگا۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی عبادتوں کو اور ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ کیا قربانی کے گوشت کو کتنے دن تک کے رکھنا چاہیے۔ تو دیکھیے، قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے وہ سارا کے سارا آپ ہی کا ہوتا ہے، اس پر کسی کا حق نہیں ہوتا ہے، اور آپ جب تک کہ چاہیں قربانی کے گوشت کو جو ہے فریزر کے اندر فریز کر کے رکھ سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس یہ کہ فریزر کے اندر گوشت جو ہے خراب نہ ہو، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ہم قربانی کر لیں تو قربانی کے گوشت کو جو ہے خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے، رشتہ داروں کے اندر بھی بانٹے، غریبوں کے اندر بھی بانٹے۔ ہمارے خرچ کرنے کا ماحول ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم خود بھی قربانی کے گوشت کو کھائیں اور غریب رشتہ داروں کے یہاں پر بھی قربانی کے گوشت کو پہنچائیں اور پڑوسیوں کے اندر بھی قربانی کے گوشت کو پہنچائیں۔ خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرچ کرنے کے اوپر زیادہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ ورنہ اگر کوئی شخص قربانی کے گوشت کو سارا ہی رکھنا چاہتا ہے یا زیادہ دن تک کے رکھنا چاہتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قسم کھا کر اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اب ہم لوگ یہ دیکھیں کہ ہمیں ظاہری طور پر تو یہ دکھتا ہے کہ ہم لوگ اگر خرچ کر دیں گے اور جو ہے قربانی کے گوشت کو جو ہے بچا کر نہیں رکھیں گے بلکہ جو ہے دوسروں کے یہاں پر پہنچا دیں گے تو اس خرچ کرنے سے جو ہے ہمارے مال کے اندر کمی آئے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خرچ کرنے کے اوپر سال بھر کا جو ہے روزی کا جو انتظام ہے، سہولت والی روزی کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خرچ کرنے کے اوپر لکھا ہوا، تو ہمیں خرچ کرنے کا ماحول بنانا چاہیے۔ خود بھی جو ہے قربانی کے گوشت کو استعمال کرے، بقرعید کے جو ہے گوشت، بقرعید کا جو قربانی کا گوشت ہے وہ خود بھی استعمال کرے اور جو ہے رشتہ داروں کے یہاں پر بھی پہنچائے اور غریبوں کے اندر بانٹنے کا بھی جذبہ ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک جو ہے غریب آدمی تھا۔ وہ غریب اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس میں خود کا مکان نہیں تھا، چھوٹی سی جھوپڑی بنی ہوئی تھی، اس کے اندر رہتا تھا۔ تو وقت کے اندر اس وقت میں جو نبی تھے، اس نبی کو اس شخص نے کہا کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے مجھے اپنی زندگی کا جتنا بھی رزق ہے، جتنا بھی مال دولت ہے، وہ سارا ایک ہی ساتھ میں دے دے، اس کے بعد چاہے موت آ جائے تو کچھ دن تو میں جو ہے اپنے اس مال کے ساتھ میں اور رزق کے ساتھ میں اچھے سے زندگی گزار لوں کچھ دن کے لیے، اس کے بعد میں مر کر اس دنیا سے چلا جاؤں۔ تو وقت کے نبی نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غریب آدمی کا جو ہے زندگی کا جتنا بھی رزق تھا وہ سارا کے سارا ایک ہی بار میں اس شخص کو دے دیا۔ اب اس شخص کو دے دینے کے بعد میں جو ہے اس واقعے کو ایک عرصہ گزر گیا، وہ وقت کے نبی جو ہے وہاں سے چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد میں جو ہے وقت کے نبی کی وہاں سے گزرنا ہوا، وہاں پر دیکھا کہ ایک بہت عالیشان مکان بنا ہوا ہے اور اس عالیشان مکان کے اندر لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس شخص جو ہے اس مکان کے اندر داخل ہو رہا ہے، وہاں سے جو ہے نکل رہا ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ تو جو ہے جو نبی تھے وہ اس مکان کی طرف گئے، وہاں پر جا کر دیکھا کہ یہ مکان کس کا ہے، اتنا عالیشان مکان بنا ہوا تھا۔ تو اس اندر جا کر جب مکان کو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مکان کے اندر جب جاتے ہیں تو مکان کے اندر وہی شخص ملتا ہے جس شخص کے لیے انہوں نے دعا کی تھی اور جو غریبی کے حال میں جو ہے فقیری کی حالت میں زندگی گزار رہا تھا۔ تو جب اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے اتنے عالیشان گھر کا مالک بنا ہوا ہے، کچھ سمے پیچھے ایسا تھا کہ یہ شخص جو ہے غریبی کی حالت کے اندر زندگی گزار رہا تھا اور اس کے لیے میں نے دعا بھی کی تھی، اللہ رب العزت نے اس کی مقدر کا جو ہے سارا رزق ایک بار میں دے دیا تھا، تو آج اس کے پاس میں اتنا بڑا عالیشان مکان کیسے؟ تو اللہ رب العزت سے جو ہے انہوں نے فریاد کی، اللہ رب العزت سے جو ہے عرض کیا کہ یا اللہ اس کو اتنا سارا تو نے دے دیا جبکہ مقدر کا رزق جو ہے پورا ایک ہی بار میں دے دیا تھا اس کو، اور جو ہے مقدر کا رزق جب پورا ہو جاتا ہے تو انسان کی موت آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں جو نبی تھے ان کے دل کے اوپر یہ الہام کیا یا کسی اور ذریعے سے انہیں یہ چیز بتائی کہ
اس کے پاس میں یہ جو ہے غریبی کی حالت کے اندر تو زندگی گزار رہا تھا، اور میں نے اس کو اس کی مقدر کا جو رزق تھا وہ سارا ایک ہی بار میں اسے دے دیا تھا، لیکن جب میں نے اس کو اس کی مقدر کا رزق اسے ایک ہی بار میں دیا تو اس نے جو ہے ہمارے راستے میں خرچ کرنا شروع کیا، غریبوں کے اندر مال کو جو ہے لٹانا شروع کیا، لوگوں کی مدد کرنا شروع کی، رشتہ داروں کے اندر خرچ کرنا شروع کیا، تو اس کے خرچ کرنے کی برکت سے ہم نے اس کو جو ہے اور زیادہ مالدار بنا دیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے کے اندر جتنا خرچ کریں گے، اللہ کے لیے جتنا خرچ کریں گے، غریبوں کو جو ہے جتنا اپنے مال سے جو ہے نفع پہنچائیں گے، رشتہ داروں کے اندر جو ہے اپنے مال سے نفع پہنچائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمارے مال کے اندر کمی نہیں آنے دے گی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے خرچ کرنے کے اوپر مال کے اندر کمی نہیں کرتے بلکہ مال کو بڑھا دیتے ہیں، تو ہمیں اللہ رب العزت کی ذات سے امید رکھنا چاہیے کہ ہمارے خرچ کرنے کے اوپر انشاءاللہ مال کم نہیں ہوگا بلکہ مال بڑھے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنی رائے کو کمنٹ باکس کے اندر ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔